تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر تھا، کنیت ابو محمد تھی اور لقب محی الدین تھا۔ عامۃ المسلمین میں آپ غوث اعظم کے عرف سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ تھے اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا تھی۔ ان کا لقب امت الجبار تھا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولد مبارک اکثر روایات کے مطابق قصبہ نیف علاقہ گیلان بلاد فارس ہے۔ عربی میں گیلان کے گاف کو بدل کر جیلان لکھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیلانی یا جیلانی کہا جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قصیدہ غوثیہ میں اپنے آپ کو جیلی فرمایا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے متعلق تمام تذکرہ نویسوں اور سوانح نگاروں جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت مبارک ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے علاقہ گیلان کے نیف نامی قصبہ میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری کو سادات حسنی و حسینی کے ایک خاندان میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے اور بغداد میں 11 ربیع الاول 561 کو 91 سال کی عمر میں پا کر واصل بحق ہوئے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے۔ شب ولادت کی صبح رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں کو اپنے جلو میں لیے ہوئے تھی۔ گویا یکم رمضان المبارک اس دنیا رنگ و بو میں آپ کی آمد کا پہلا دن تھا۔ حضرت نے روز اول ہی روزہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ آپ جن صلاحیتوں سے بہرہ مند تھے ان کی سعادت کسبی نہیں وابی تھی۔ پورے رمضان شریف میں یہ حالت رہی کہ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ جس وقت افطار کا وقت ہوتا دودھ لے لیتے۔ نہ وہ عام بچوں کی طرح روتے چلاتے تھے اور نہ کبھی ان کی طرف سے دودھ کے لیے بے چینی کا اظہار کرتے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی ایک شعر میں اپنے زمانہ رضاعت کے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے زمانہ طفولیت کے حالات کا ایک زمانہ میں چرچا ہے اور گہوارہ میں روزہ رکھنا مشہور ہے۔ جیلان میں ایک مقامی مکتب تھا۔ جب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اس مکتب میں بٹھا دیا۔ حضرت کی ابتدائی تعلیم اسی مکتب مبارک میں ہوئی۔ 10 برس کی عمر تک آپ کو ابتدائی تعلیم میں کافی دسترس ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں حصول علم کے غرض سے بغداد تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ طریقت کی تلاش میں مسند تدریس سے علیحدگی اختیار کی اور بغداد کو خیرباد کہا۔ گویا مشیت ایزدی یہ تھی کہ ایک سربرآوردہ علمی شخصیت نے بغداد کو چھوڑا ہے تو نعم البدل کے طور پر بغداد کی سرزمین کو کسی دوسری شخصیت سے بہرہ مند فرمایا جائے۔ بغداد میں پہنچنے کے چند دن بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ مدرسہ دنیا اسلام کا مرکز علوم و فنون تھا اور بڑے بڑے نامور اساتذہ اور ائمہ فن اس سے متعلق تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اس جوئے علم سے خوب سیر ہوئے بلکہ مدرسہ کے اوقات سے فراغت پا کر اس دور کے دوسرے علماء سے بھی خوب استفادہ کیا۔ علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت، غرض کوئی ایسا علم نہ تھا جو آپ نے اس دور کے باکمال اساتذہ و ائمہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ غرض 8 سال علوم کی ترویج و اشاعت کا بھرپور کام کیا۔ آپ علم کو اپنے مرتبہ کی بلندی کا راز گردانتے فرماتے ہیں، میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا اور تائید ایزدی سے میں نے ابدی سعادت کو پا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علم پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ سے عبارت تھی۔ تصوف و ولایت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہونے اور خلق خدا کی اصلاح و تربیت کی مشغولیت کے باوصف آپ نے درس و تدریس اور کار افتاء سے پہلو تہی نہ کی۔ آپ 13 مختلف علوم کا درس دیتے اور اس کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل مقرر تھا۔ اگلے اور پچھلے پہر تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب اربع، اصول اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید القرآن کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی۔ مزید برآں افتاء کی مشغولیت تھی۔ شیخ موفق الدین ابن قدامہ آپ کی تدریس انہماک کا حال یوں بیان کرتے ہیں، ہم 561 ہجری میں بغداد حاضر ہوئے
اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم، عمل اور فتویٰ نویسی کی اقلیم کی حکمرانی حاصل تھی۔ آپ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زندگی اپنے نانا جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں بسر کی۔ آپ جاہل صوفیوں اور نام نہاد پیروں کی طرح طریقت و شریعت کو جدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی نظر میں راہ تصوف و طریقت کے لیے شریعت محمدیہ پر گامزن ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ کار نہیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی ذات ببرکات شریعت و طریقت کی مجمع البحرین ہے۔ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری و باطنی علوم کی تکمیل کے بعد درس و تدریس اور واعظ و ارشاد کی مسنت کو زینت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا۔ ہفتہ میں 3 بار جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح کو وعظ فرماتے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے۔ بادشاہ، وزراء اور آیان مملکت نیاز مندانہ حاضر ہوتے۔ علماء و فقہا کا جمع غفیر ہوتا۔ بیک وقت 400 علماء قلم دوات لے کر آپ کے ارشادات عالیہ قلم بند کرتے۔ حضرت شیخ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کے دستے مبارک پر اسلام سے مشرف نہ ہوتے اور جرائم پیشہ، بد کردار، ڈاکو، بدعتی، بد مذہب اور فاسد عقائد رکھنے والے تائب نہ ہوتے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ توحید، قضاء و قدر، توکل، عمل صالح، تقوی و طہارت، ورع، جہاد، توبہ، استغفار، اخلاص، خوف و رجا، شکر، تواضع، صدق و راستی، زہد و استغنا، صبر و رضا، مجاہدہ، اتباع شریعت کی تعلیمات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آئینہ دار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حکمرانوں کو بلا خوف و خطر تنبیہ فرماتے۔ علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رقم طراز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء و وزراء، سلاطین، عدلیہ اور خواص و عوام سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی حکمت و جرت کے ساتھ بھرے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں برسر منبر علل اعلان ٹوک دیتے۔ جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری زریرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک شخص تھے اور شیخ امام علی بن میتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سردار علی بن میتی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرا غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل نماز ادا کیے تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتہ میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا، اللہ تیری زمین، تیرے درہم اور تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتے ہیں، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن العباس موصلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رات اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ بغداد میں تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور نصیحت کا خاص گار ہوا اور آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں پیش کیں جو 10 غلام اٹھائے ہوئے تھے۔
آپ نے فرمایا میں ان کی حاجت نہیں رکھتا اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا کہ وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر اس کے حضور نبی پاک صاحب بلولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح نچوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچتا۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشکی سی خوشبو آتی تھی، اور المستنجد نے جو اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن کرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن ہیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے، تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازجی سوداگر حاضر ہوا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضور پرنور شافی یوم النصور احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا ہاں میں آؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب پکڑی، اور جب آپ اس کے گھر میں آئے ہم نے دیکھا تو اس میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سربہ مہر تھا۔ 2 آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب نے کہا بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے، اور آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی، تو کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لایا جائے۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادرزاد اندھا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا نہ تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد میں شیخ ابو سعد کیلوی کے خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا، تو انہوں نے کہا حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔